اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، نمازیں کتنی لائے؟ بولے سارے، رہ کتنی گئی؟ کیویں پتہ ہے نا؟ تو ہم دسو مسئلہ کیویں؟ حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تے غیر اللہ دی مدد تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ مدد کنے کی تھی ہے جی؟ اسی تے نہیں پاجی دے پوریاں 50 پڑھنیاں نے، اسی اللہ تو علاوہ کسی دی مدد دے قائل اسی کنیاں پڑھنیاں نے؟ انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتویٰ کڈیا ہے، ہر جمعے 3600 بندہ مشرک، ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر، جنہیں داتا صاحب کو مدد مندی وہ بھی کافر، چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگ دے پھرن، کھلا لی ترلے لیں دے پھرن، تے یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرک۔ ڈرو اللہ سے، حیا کرو، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا، جو رب کا حکم سرے تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے لے کے آیا تھا۔ رستے میں کون ملا؟ بولے انہیں کیا حضور انہیں نیجے پڑھنیاں، میں تجربہ کیتا جی، واپس جائے۔ حضور فرماتے میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ مہربانی کر، تھوڑی رعایت کر، 45 ہو گئی، پھر آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے، ایتے دے 50 لے آنے نہ ٹائم کوئی نہیں، بڑی مصیبت اسی بڑی پانڈ پہاڑ چایا ہے سر تے کے تھلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا، تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئی۔ اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے جی۔ بڑا کون ہے؟ نبی پاک حضرت موسیٰ۔ اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے، کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50، اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں، تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی، حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں، تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا، محبوبہ واپس جا، واپس جا، 9 پھیرے بھیج محبوب کو۔ اور ایک بات کہنے لگا ہوں، کسی کا دل کرے تو فتویٰ لگا لے، آمین ہے۔ یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے، باریک بات۔ صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی، رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں، میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا، ذرا بار بار بھیج، میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، بار بار بھیج۔ رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا آپ دکھایا نہیں، تجھے تو دکھایا ہے، جا تو بار بار دیکھ کے آ، تو اسے دیکھتا رہ، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں۔ 9 دفعہ گئے نبی کریم، نمازیں رہ گئی 5، مدد کس نے کی؟ اللہ کے غیر اللہ۔ حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے، کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو، موئے کو نہ منگیا جی، اور ڈرو اللہ سے۔ حضرت موسیٰ اس وقت یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے، مدد کی کہ نہیں؟ یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ گھڑ لیں گے؟ عجیب بات ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے، حضور کو یاد رہتا ہے، اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اصل مدد کس کی؟ پیسے کون دیتا ہے؟ تو اگر کوئی فیکٹری پہ مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کہ کافر ہو گیا؟ عجیب چکر ہے۔ خدا کے بندو، مدد کس کی؟ حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا؟ ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ ان کو پیغام کس نے دیا؟ نمازیں معاف کس نے کی؟ چھٹی کس نے دی؟ تو مدد کس کی ہوئی؟ عقیدے کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں۔ میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے، کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے۔ پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی، میں در رسول پہ چلا گیا، میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرما۔ کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے، کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے، اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی۔ حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا، ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے بارش عطا کر دی۔ عقائد اور نظریات کو سمجھیں، غور کریں، عقیدہ مضبوط رکھیں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ
والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا، اور قسم اللہ کی عزت کی، بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن، لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے، لوگ حج اکٹھے کریں گے، صدقے اکٹھے کریں گے، جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا، میں نبی پاک کو تلاش۔ بخاری مسلم ہے، یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ، نہیں تو پل صراط پہ، نہیں تو میزان عمل پہ۔ فرمایا میں تو میزان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے، ہمارے نبی، بولیے ہمارے نبی۔ اور معراج کا درس ہمیں سبق، معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علم غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو عطا کر دی، اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے۔ معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور بشر بھی ہے اور نور بھی۔ اور میں اس سے آگے کی بھی بات کر دوں، آئیے تو کاری دوں۔ اگر حضور محض بشر ہوتے نا اور بشر وہاں جا سکتا تو کوئی اور بھی جاتا، اور اگر صرف نور ہوتے تو پھر جو نوریوں کے امام جبریل وہ کیوں رہ گئے؟ اس لیے نبی پاک نے ایک دن خود حضرت ابو بکر صدیق کو بٹھایا، میں ابو بکر صبح دوپہر شام غار سے لے کر مزار تک تو ہر جگہ میرے ساتھ ہے، مجھے سمجھے بھی ہو میں کیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق غور سے چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے بھی ابھی با پتہ کوئی نہیں، مجھے پتا۔ بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ پر خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے محبوبہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، آپ گھوڑے سے گرے ٹانگ میں درد ہو تو کئی دن ہوتی رہے، اور عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ ٹوٹ جائے، آپ لعاب دہن لگائیں تو اللہ فوراً ہی شفا دے دے۔ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں درد ہو تو ہوتی رہے، اور مولا علی کی آنکھوں میں درد ہو آپ لعاب لگائیں تو فوراً ٹھیک ہو جائے، مجھے اس بات کی سمجھ۔ تو کہتے حضور مسکرائے اور فرمایا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی یا ابو بکر، فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ جان بھی کوئی نہیں سکتا، میری حقیقت میرے رب کے علاوہ جان سکتا نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے، تیری عظمتیں جو بڑھا گئے، تیری عظمتیں جو بڑھا گئے، لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، وہ مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے۔ اور کسی شاعر نے تو حد کر دی، کہنے لگے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ ہر پاسے اے ہوئی شور ڈٹھا، اللہ والے گالی مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا، اللہ والے گالی مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تے اسا، تسا ہور ڈٹھا تے اسا۔ تمہارا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا انداز ہے، یہ تو کبھی بیٹھو نا بریلی شریف میں تو تمہیں احمد رضا فاضل بریلوی بتائیں گے، تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا، تسا ہور ڈٹھا تے اسا۔ تمہارا انداز ہی اور ہے، ہمارا طریقہ ہی۔ میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام معراج سے تحفے لائے، ان میں سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ معراج نہیں مناتا، جو 5 وقت نماز پڑھے وہ دن میں 5 معراجیں مناتا ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرا غلام نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی معراج کرا دیتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی۔ اپنا عقیدہ تگڑا رکھیں، قسم اللہ کی عزت کی، بڑے غور سے پڑھا، بڑے غور سے۔ ایک ہی سمجھ آئی ہے، اگر رسول اللہ کی محبت کا اصل حسن ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے،
اور کوئی کچا عقیدہ نہیں، کوئی کمزور عقیدہ نہیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھ، مضبوط رکھ۔ ایک دفعہ پھر مولانا جمیل قادری کے چند شعر ہیں، وہ شعر نہیں وہ عقیدہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ شعر آپ کو فائدہ ہوگا، یہ شعر نہیں، یہ جذبات ہیں، اور میں پڑھ نہیں رہا، میں بھی اپنے عقیدے کا اور مرنے سے پہلے جو مرتے وقت کا نظریہ اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ زینت عرش معلا، کہتے ہیں دنیا کے سارے نبی دنیا کی زینت، اور میرے نبی کو تو اللہ نے عرش پہ بٹھا کے زینت بنا دیا۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور یہ تقریر نہیں، جوش خطابت نہیں، قسم اللہ کی عزت کی، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے، اور اگر خاتمہ بالخیر ہوا تو ایسا ہی ہوگا۔ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ